السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ دروس میں جتنے بھی ہمارے لیکچر ہوئے وہ سب مائکرو اکنامکس اقتصاد جزئی کے بارے میں تھے۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاسز میں مائکرو اکنامکس اقتصاد کلی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم اکنامکس کی تعریف، مائکرو اکنامکس اقتصاد جزئی اور مائکرو اکنامکس اقتصاد کلی کے بارے میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ چونکہ ہم اقتصاد کلی پڑھنے جا رہے ہیں تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر دیتے ہیں کہ اقتصاد کلی ہے کیا۔ اقتصاد جزئی جو ہوتا ہے، مائکرو اکنامکس، یہ فردی لیول پر اقتصاد کا دراسہ کرتا ہے۔ فردی لیول پر انسانی سلوکیات کو پڑھتا ہے کہ ایک انسان بذات خود ایز اے انڈیویجول وہ مارکیٹ میں کیسے کسی سامان کو خریدتا اور کیسے بیچتا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے جب اس کی بہت ساری تمنائیں ہوتی ہیں، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بہت ساری اس کی حاجات ہوتی ہیں۔ ان کو پورا کرنے کے لیے وہ لمیٹڈ ریسورسز، کم موارد کی بنیاد پر، کم موارد ہوتے ہوئے، موارد کی قلت ہوتے ہوئے بھی وہ شخص کیسے اپنی لامحدود ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کو ہم نے فردی لیول پر، انڈیویجول لیول پر ہم نے پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ اب انشاءاللہ مائکرو فائنانس جو ہوتا ہے وہ ایک ملکی لیول پر کسی چیز کا دراسہ کرتا ہے۔ ملکی لیول پر جتنے لوگ ہیں، ایک ملک کیسے لمیٹڈ موارد سے، لمیٹڈ ریسورسز سے اپنے لامحدود حاجات، ضروریات اور ایک انسان کی جو نیڈس ہوتی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے حالات میں ملک میں کسی طرح کا چڑھاؤ یا اتار، اس کی اکانومی جو ہے وہ موو کرتی ہے یا انکریز ہوتی ہے، ڈیکریز ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جس میں بنیادی طور پہ ایک کانسیپٹ ہم سمجھیں گے، جنرل کانسیپٹ کی اقتصاد کلی کا ہدف اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم پڑھیں گے کہ ناتج المحلی القومی یعنی جی ڈی پی اور جی این پی، جی ڈی پی یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اور جی این پی یعنی گراس نیشنل پروڈکٹ، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے کیسے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ فلاں ملک کی جی ڈی پی گر رہی ہے، اس کی جی ڈی پی ہائی ہو رہی ہے، یہاں پہ اس وقت جی ڈی پی کا برا حال ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، کیسے ہیں اور اس کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور اس سے ہم کسی ملک کی اکانومی کو، کسی ملک کی اقتصادی حالات کو کیسے سمجھتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ پھر آگے ہم اس بات کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ العرض و طلب کلی کیا ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا انڈیویجول میں یعنی اقتصاد جزئی میں کہ ایک انسان خود کسی چیز کو طلب کرتا ہے یا ایک انسان خود اپنی بیہیویئر کے اعتبار سے، اپنی سلوکیات کی بنیاد پر کسی چیز کو مارکیٹ میں کسی پرائس پر بیچتا ہے۔ لیکن اب ہم یہاں اس چیز کو پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک کنٹری کا ڈیمانڈ، کنٹری میں رہنے والے لوگوں کے، تمام لوگوں کی ڈیمانڈ کو اور ان کے کنٹری میں جو پروڈیوسر ہیں وہ سامان کو سپلائی مارکیٹ میں کیسے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ملکی لیول پر، ایک ریجنل لیول پر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ سیاسہ نقدیہ اور سیاسہ مالیہ ہوتا کیا ہے، فزیکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی، یہ ایک ملک کی کیا ہوتی ہے۔ یہ جو بینکس ہیں یا جو سینٹرل بینک ہوتا ہے، جیسے نیپال راشٹر بینک ہے اور ہندوستان کا ریزرو بینک آف انڈیا ہے، تو یہ جو بینک ہوتے ہیں یہ ان کا رول کیا ہوتا ہے، یہ کرتے کیا ہیں اور ملک کی اکانومی میں ان کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے، ان کی کامیابی سے ملک کی اکانومی کتنی کامیاب ہو سکتی ہے اور ان کے فیل ہونے سے، ان کی اچھی پالیسی نہ لانے کی وجہ سے ملک میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم سمجھیں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی سیاسہ مالیہ یعنی ملک جو ہوتا ہے کیسے دولت کو یا کیسے ویلتھ کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کی پالیسی کیا ہوتی ہے، سامان کو مارکیٹ میں سپلائی کرنے کے لیے یا جو پیسہ ہے اسے مارکیٹ میں پہنچانے کے لیے، لوگوں کے پاس پیسے پہنچیں، لوگوں کے پاس پیسے کم ہوں یا زیادہ ہوں، ان سب پالیسیز کو وہ کیسے ڈیفائن کرتا ہے۔ ایک ملک کیسے بجٹ بناتا ہے، ایک ملک کیسے اپنے ڈیفیسٹ بجٹ کو پورا کرتا ہے،
یعنی جب اس کے پاس بجٹ کی کمی ہوتی ہے، پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو اس کو وہ ملک کیسے پورا کرتا ہے، یا جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ اس کو کیسے انویسٹ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر آگے ہم آئیں گے اور پڑھیں گے ان امپلائمنٹ اور انفلیشن، یعنی بطالہ اور تضخم۔ آپ بہت سنتے ہوں گے کہ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، لوگ اس وقت بے روزگار ہیں۔ تو بے روزگار کون ہوتا ہے؟ کیا ہر شخص بے روزگار ہے یا اس میں کچھ ڈیفرنس ہے؟ ہر شخص کو ہم بے روزگار مان سکتے ہیں یا کچھ چنندہ لوگ ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں ملک میں بے روزگاری ہے یا فلاں ملک میں بے روزگاری نہیں ہے؟ اس کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اس کو کیسے اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اور انفلیشن کیا ہوتا ہے، یعنی مہنگائی کیسے بڑھتی ہے، کیوں بڑھتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ یعنی انفلیشن، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ایسے ہی نقود اور بنوک کیا ہوتے ہیں، یعنی نقد جو آپ کے ہاتھ میں ہے، روپیہ پیسہ، اس کی کیا ویلیو ہے، ان کا کام کیا ہے، یہ کتنی بڑی اہمیت ہماری زندگی میں رکھتے ہیں یا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیا ان کا کچھ بدل ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو نوٹس ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں یہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں، کرنسیاں کتنی طرح کی ہوتی ہیں، منی یا کرنسیز، یہ ساری چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اور جو بینک ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر ملک میں کتنا اہم رول ادا کرتے ہیں، چاہے وہ کمرشل بینک ہو یا انویسٹمنٹ بینک ہو یا فائنینشیل بینک ہو، کسی بھی طرح کے کوئی بینک ہو، ان کا رول ملک میں کیا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ ایسے ہی پھر ہم پڑھیں گے صادرات اور واردات، امپورٹ اور ایکسپورٹ۔ ایک ملک کسی ملک سے سامان کیسے منگاتا ہے اور ایک ملک دوسرے ملک میں اپنا سامان کیسے بھیجتا ہے، کیسے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اپنے ملک سے سامان بنا کر کے دوسرے ملکوں میں کیسے بھیجتا ہے، یا دوسرے ملکوں کا سامان اس کے ملک میں کیسے آتا ہے۔ یہ صادرات اور واردات، ایکسپورٹ اور امپورٹ، اس کا کیا فنڈا ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا اثر جو ہوتا ہے، چاہے صادرات زیادہ ہو یا واردات زیادہ ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کا یا ان کا ڈس بیلنس، کسی ایک کا زیادہ اور دوسرے کا کم ہونا اور دونوں میں کسی طرح کا توازن نہ ہونا، اس سے ملک کی کرنسی یا ملک کی اکانومی پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ تو بنیادی طور پہ اقتصاد کلی کے بارے میں یہی سارے موازی ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے